الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. كل نفس ذائقة الموت وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال ایک دو دفعہ مل کے درود پاک بلند آواز نال پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میاں سفری آیوں اتے سفری ونجنئی. میاں سفری آیوں اتے سفری ونجنئی. تے کر سفر دا یار سمانے بے ٹکٹا گڈی مول نہ باویں گڈی ونجنئی دیش بگانے. ہر ٹیشن تے ودا ذلیل خوار تھی سے تے گل سمجھے سولا آنے تے جنہ گھن لیا ٹکٹا پاک محمد انہ پائے ونج جنت مکان. مویا نال تا کوئی بھی نہیں مردا پر جگر پرون ہوویں دل جدہ وچھڑے سجن آیاد ویندے سارے مقصد چور ہوویں دن. میں منیا موت تا حقدار آہے پر سجن تا دور ہوویں
لاجپال مدنی جندی باں پکڑے او دے معاف قصور ہوویں دن اے رحمت رب دی ماں پیو ہوندن تے شالا جیون ماں پیو ہر دے انہا باج سہارا کوئی نہیں ہوندا اے جو مالک ہوندن گھر دے اے ٹرن تویڑا سنج دس دے تے ود ویندن روگ اندر دے کوئی درد ہم درد ونڈیندا کوئی نہیں پچھو اوکھے وقات گزر دے اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد اج دا اے ختم پاک محترم مرحوم و مغفور بزرگوار حاجی اصغر علی مرحوم انہاں دے ایصال ثواب واسطے انہاں دے صاحبزادگان بھائی غلام عباس صاحب، بھائی مظہر عباس صاحب اور بھائی فرق عباس صاحب، کلب عباس صاحب اور سامل عباس صاحب، انہاں نے اپنے والد مرحوم دے ایصال ثواب واسطے ختم پاک رکھے۔ دعا کرو کہ خالق کائنات اس ذکر دا صدقہ، اس درود پاک دا صدقہ، اس کلام دا صدقہ خالق کائنات مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے۔ بس کوئی لمحہ چوڑا آواز نہیں، موسم بھی ٹھنڈے، بدو 4 منٹ دے اندر میں انشاءاللہ اپنی تقریر نو کلوز کرن دی کوشش کرساں۔ دعا کرو کہ خالق کائنات ساڑھے بزرگ محمد علی اصغر صاحب انہاں دی ظاہری زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اللہ کریم انہاں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرا پاک پروردگار عالم انہاں دی اولاد نو آپس دے اندر اتفاق اتحاد دی دولت نال مالا مال کرے اور خالق کائنات انہاں دی اولاد نو اپنے والد مرحوم واسطے ہر وقت ایصال ثواب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں تواڈے سامنے خالق کائنات دی لا ریب بے عیب بے مثل و بے مثال کتاب چوں آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر خالق کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جاندار نے، ہر ذی شعور نے، ہر مرد و خواتین نے، ہر چھوٹے وڈے نے، ہر امیر غریب نے ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو، موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت دے تحت اس کائنات دے اندر کوئی ایسی جان نہیں کہ جڑی اس آیت دی زیادہ تلے نہ آندھی پئی ہوئے۔ فرمایا ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت انسان نو اللہ کریم نے اس دنیا دے اندر کس واسطے بھیجیا ہے؟ اس واسطے نہیں بھیجیا کہ فقط اسی دنیا داری دے کاروبار کریے، اس واسطے بھی نہیں بھیجیا کہ اساں دنیا دے اندر اچھی شہرت حاصل کریے، اچھا پیسہ حاصل کریے اور بڑے مزے اور اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزاریے، بلکہ نہیں، اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں انسان اور جنہ نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، خالق کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا حضرت انسان میں تن اور جنہوں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔
آج اس عبادت کو لو اسا مسلمان بالکل دور ہو چکے ہیں نمازاں دا ٹائم ساڑے کول کوئی نہیں قرآن پڑھن دا ٹائم ساڑے کول کوئی نہیں روزے رکھن دا ٹائم ساڑے کول کوئی نہیں حضرت انسان چند دنہ دی زندگی تیرے کول ہے چند دنہ دی گنتی دے دل تیرے کول موجود ہے حضرات محترم ایک دن اعلان ہو جانا ہے مسجدہ دے اندر اعلان ہوتا پیونا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سن لو فلاں مہر صاحب فلاں بیگ صاحب فلاں چودھری صاحب جناب والا قضاء الہی دنال وفات پا چکے نے حضرت انسان جدو تیرا آخری وقت آ ونجنا ہے تیرے وجود دے اندر طاقت ختم ہو ونجنی ہے دنیا دے سارے انجیکشن ایک باری سبحان اللہ سناؤ دنیا دے سارے انجیکشن تین جدو لگ جانے ہیں لیکن تین پھر بھی صحت نہیں ملنی کیونکہ تیرا ٹائم موت والا آ گیا ہے اس وقت فرشتہ تین پیا آکدہ ہونا ہے حضرت انسان ہونے تیری زندگی دا جڑا اللہ کریم نے تین وقت عطا فرمایا سی او تیرا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن مرن تو پہلے اللہ فرمائندہ ہے قرآن تے بھی عمل کر لے سونے محمد فرمان تے بھی عمل کر لے حضرات محترم خالق کائنات نے سونے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دی امت تو ہنتے میں بنایا ہے اگر اللہ کریم چاندے کسی اور پیغمبر دی امت دے اندر سن پیدا فرما دیں دے کسی اور پیغمبر دا سن امتی بنا دیں دے لیکن اللہ کریم دا ساتھ بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم نے توہانو تے میں نے لجپال نبی امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بھی بنایا ہے کملی والے دا غلام بھی بنایا ہے علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت دے اندر لکھ دینا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا دور مبارک ہے آپ دا دور مبارک ہے اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا میرے پاک پیغمبر فلاں علاقے دے اندر میرے ایک دوست فوت ہو گیا ہے بستی والیاں نے ہوتا جنازہ کوئی نہیں پڑھیا بستی والیاں نے غسل تے کفن نہیں دیتا لہذا انہوں من کے غسل بھی دیو کفن بھی دیو کلیم اللہ علیہ السلام جدو اس بستی دے اندر پہنچے نے آپ نے ویکھیا ہے بندہ واقعی بے گورو کفن پہ آیا ہے آپ نے انہوں چاہیا ہے غسل کفن دیتا ہے اللہ کریم کو لو پوچھا ہے مولا اے بندے تے ایڈی مہربانی کیوں کیتی ہے اللہ کریم نے فرمایا کلیم اللہ میرا آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جس دے سر تے میں ختم نبوت دا تاج رکھنا ہے اس سونے مصطفیٰ دا نام تورات دے اندر میں لکھیا ہے اے بندہ تورات نو پھرول کے بیٹھا ہے تورات دے اندر میرے آخری نبی جناب محمد عربی دا نام لکھیا ہے اس نے میرے سونے محمد دا نام چم کے اکھاں تے لایا ہے اللہ کریم فرمایا میں اسی دن دا اس بندے نال پیار کرن لگ گیا ہے ایک مرتبہ اس نے میرے محمد دا نام چم کے اکھاں تے لایا ہے اللہ کریم فرمایا کلیم اللہ میں گناہگار دی گناہگاری والے نہیں ویدا میں تا کملی والے دی یاری والے ویکدا وا حضرات محترم اس امت دا شان اس امت دا مقام خدا دی قسم ہے کلیم اللہ علیہ السلام جدو کو طور پہاڑ تے گئے نے اللہ کریم نے فرمایا کلیم اللہ میں تواڈے تو بعد ایک ایسی امت دنیا دے اندر متعارف کروانی ہے ایک ایسی امت میں دنیا دے اندر بھیجنی ہے جیڑی امت آئے گی تا ساریاں امتاں تو بعد لیکن جنت دے اندر ساریاں امتاں تو پہلے داخل ہوئے گی فرمایا ایسی امت جیڑی امت ساریاں امتاں تو بعد آئے گی لیکن جنت دے اندر ساریاں امتاں تو پہلے داخل ہوئے گی کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دیں مولا مہربانی کر او امت میں نہ عطا فرما دے اللہ کریم نے فرمایا کلیم اللہ او امت میں تو نہیں دینی او امت آخری نبی جناب محمد عربی سرکار نو میں دینی پھر خالق کائنات نے
پھر تہاڈی میری تعریف کیتی ہے فرمایا کلیم اللہ ایو جئی امت ہونی ہے جیڑی گناہ کر لے سر میں فرشتیاں نو آکسا فرشتیاں اے دے نامہ اعمال دے اندر گناہ نہ لکھیا ہے ہو سکدا بندہ نیکی کا بندہ ہو سکدا گناہ دی معافی منگ لوے فرمایا کلیم اللہ جدوں نیکی دا ارادہ کرن گے میں فرشتیاں نو فرماواں گا فرشتیاں اس نے نیکی دا ارادہ کیتا ہے اے تے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں نو لکھنا شروع کر دیو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دن مولا مہربانی کر او امت میں نتا فرما دے اللہ کریم نے فرمایا کلیم اللہ او امت میرے سونے محمد کریم دی ہونی ہے کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دے رہے اللہ کریم فرما دے رہے آخر دے اندر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام عرض کر دینے مولا اگر او امت میں نے نہیں دیندہ تو مہربانی کر میں سونے محمد کریم دا امتی تے غلام بنا دے جاگ دے بیٹھے ہو ایک بار سبحان اللہ سناؤ یہ تیرا میرا مقام لین واسطے کلیم اللہ علیہ السلام عرض پہ کر دین مولا میرے کلو ولایت لے نبوت تے رسالت واپس کر لے میں نے اپنے سونے محمد کریم دا امتی بھی بنا دے کملی والے دا غلام بھی بنا دے خدا دی قسم ایسی کملی والے دے غلام کملی والے دا کلمہ پڑھن والے نعت خانہ نے بڑے سونے انداز دے اندر گلہائے عقیدت پیش کی تھی میں قربان جاواں میرے دوستوں میرے بزرگوں آج بھائی مظہر عباس بھائی کلا بابا عباس انہاں دے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ انہاں دے نا جڑے بچیاں دے لکھے اس تو پیا معلوم ہوندہ ہے جناب والا بزرگوار بابا جی اصغر صاحب حضور علیہ السلام نال بھی پیار کر دے آئین حضور علیہ السلام دی اہل بیت نال بھی پیار کر دے آئین ایک باری بزرگاں دے اشالے ثواب واسطے بلند آواز نال کہہ لے سبحان اللہ حضرات محترم توجہ فرماؤ میں اشالے ثواب دیاں دو چار گلہ کرا حضرات محترم قدرتی میرے سامنے کتاب آ گئی ہے کتاب فضائل صدقات حضرات محترم دی کتاب دے اندر لکھے ہے بہیتا ایک نامی عورت گزری ہے جدہ عورت فوت ہونے لگی ہے اس عورت نے اپنا چہرہ آسمان دی طرف کیتا ہے عرض کر دیئے مولا میں زندگی دے اندر جتنے گناہ کریں دی رہیا مولا میں زندگی دے اندر جتنے صغیرت کبیرہ گناہ کر دی رہیا مولا مہربانی فرما میرا ہونا آخری وقت قریب آگئے اللہ سائیاں مہربانی کر کیونکہ معاف کرن والا بھی تو ہے گناہ دی معافی دیون والا تو ہے مولا مہربانی کر میں زندگی دے اندر جڑے گناہ کر دی رہیا مولا مہربانی کر میرے گناہوں نو معاف چا فرما بھائی زبیر صاحب توجہ کرے آئے عورت جڑا فوت ہونے لگی ہے دعا کرو اللہ کریم مرن تو پہلے توبہ کرن دی سان توفیق عطا فرمائے حضرات محترم توبہ دا دروازہ اس امت واسطے مرد وقت تک کھلے پہلے پیغمبرہ دیا امتاں مرن تو کئی مہینے پہلے توبہ کر دیا سر لیکن تو ہاڑے تے میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی جنہ دے بارے اللہ کریم نے فرمایا قرآن مقدس دے اندر وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین فرمایا محبوبہ میں تو تمام عالمین واسطے رحمت بنایا ہے جتنے پیغمبر تے رسول آئے کوئی پیغمبر کسے علاقے دا رسول بن کے آیا ہے کوئی پیغمبر کسے علاقے دا نبی بن کے آیا ہے لیکن تو آڈے میرے کریم نبی ساری کائنات واسطے رحمت بھی بن کے آئے نے تو آڈے میرے کریم نبی ساری کائنات رسول بن کے آئے نے حضرات گرامی توجہ فرماؤ میرے آقا امام الانبیاء نے جدوں ویکھے کہ 6 مہینے مرن تو پہلے توبہ دا دروازہ میرے پاک نبی نے سر سجدے دے اندر رکھے عرض کی تھی مولا میرے امتی مرن تو 6 مہینے پہلے توبہ تے قائم نہ راسن
اللہ کریم نے جبرائیل نو فرمایا جبرائیل جلدی کر میرے سونے مصطفیٰ کریم نو عرض کر تہاڈا امت مرن تو 5 مہینے پہلے توبہ چا کرے اللہ فرمایا میں توبہ قبول کر لواں گا میرے نبی نے سر سجدے نہیں اٹھایا حتیٰ کہ 2 مہینے 1 مہینہ 1 ہفتہ میرے نبی نے سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ تہاڈا امتی مرن تو چند گھڑیاں پہلے توبہ چا کرے اللہ فرمائے ہے میں توبہ قبول فرما لواں گا فرمایا میں توبہ قبول فرما لواں گا حضرات محترم عورت جڑا فوت ہونے لگی ہے عرض کر دی مولا مہربانی کر میرے گناہ معاف کروا عورت فوت ہو گئی جدوں عورت فوت ہو گئی اس دا بیٹا ہر جمعۃ المبارک نو قرآن مقدس اپنی چھاتی دے نال لا کے تے اپنی والدہ دی قبر تے ون کے قرآن دی تلاوت کردا ہے بولے سبحان اللہ کہ کردا ہے ہر جمعے نو جا کے اپنے والدہ دی قبر تے جا کے قرآن دی تلاوت کردا ہے سبحان اللہ عظیم ان او اولاداں کہ جڑیاں مرن تو بعد بھی اپنے والدین نو بھول دیاں نہیں عظیم اولاداں کہ جڑیاں مرن تو بعد بھی خدا دی قسم ہے ویکھ لو انہاں بچیاں دے چہرے ہن بھی مغموم ہیں بیچارے پریشان بیٹھے ان طرح چارے برا ایک والدین بالخصوص والد نال ماں دا جوڑ دھیاں نال ہوندا ہے تے پتر دا جوڑ پیو نال ہوندا ہے اے اللہ پاک نے عجیب رشتے بنائے اے ہن بھی بیچارے روندے بیٹھے پریشان بیٹھے انہاں دے بھائی جان بیٹھے اے پتہ انہاں نوں ہوندا ہے کہ جنہاں دے ٹر ونجن جنہ دے بھرا ٹور ونجن جنہ دے والدین ٹور ونجن عزیز و اقربا رشتہ دار ٹور ونجن حافظ شہباز صاحب پھر جدوں گھر بیٹھے ہوئے نہ ہکلے تے پھر اس کمرے دے اندر ونجن جس دے اندر ابا بیٹھو ہوندا پھر جدوں کمرے دے اندر ونجن تے باپ نہ ہوے نا تے دل نو مٹھ بھری ویندی ہے خدا دی قسم گھر کھاون نو آندا ہے مرن تو بعد اولاد آدی بیٹھی ہوندی ہے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے کون روے مڑ تھوڑا اوے سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا اوے بھائی بھائیاں دے اوے درد ہو دے تے بھائی بھائیاں دیا باوا اوے باپ سرادہ اوے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاواں بھائی جانی سالی ثواب دیاں 2 گلاں ٹائم مختصر ہے ماں دی قبر تے جا کے قرآن ایک موقع تے اماں خواب دے اندر ملی ہے والدہ خواب دے اندر ملی ہے ماں پوچھ دیئے بیٹا سنا عرض کیتی اماں تیرے تو بغیر گھر قبرستان ہے پھر بیٹا پہ پوچھ دے اماں تو سنا قبر دے اندر تیرے حالات کس طرح دے ماں پیا دیئے بیٹا قبر دے اندر اللہ کریم نے میرے تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیتا ہے اللہ کریم نے میرے تلے ریحان وچھا دیتی ہے اللہ کریم نے قبر دے اندر میں نور دے تکیے عطا فرما دیتا ہے اللہ کریم نے قبر میرے نو جنت دے باغاں چو ایک باغ بنا دیتا ہے بیٹا عرض کرتا ہے اماں میرے لائق کوئی حکم ہوئے ماں کہتی ہے بیٹا تیرے لائق کوئی حکم نہیں جو میں ہر جمعے نو آکے میری قبر تے قرآن دی تلاوت کرنا ہے انہیں قرآن دی تلاوت کردہ رہا کر اماں جی تو ان پتہ لگ دا ہے جو تو میں تو آڑی قبر تے آواں ماں کہندی ہے بیٹا بالکل میں نے بھی پتہ لگ دا ہے تے میرے ہمسائے جڑی قبراں والے انہوں نے بھی پتہ لگدا ہے تے میں نہ آ کے وہ مبارک دن تیا دن مائی تو کیڑی خوش نصیب ہے تیرا بیٹا آ کے تیری قبر تے قرآن دی تلاوت پیا کرتا ہوں دے حضرات محترم فرمایا کہ کچھ دنوں دے بعد
اہل قبرستان انہوں نے کفن لپیٹے نے. پھر میرے گھر دے اندر آ گئے. میں پوچھا تسا کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسا اس قبرستان دے واسیاں جتھے تیری والدہ دی تدفین ہوئی ہوئی ہے. اسا تیرا شکریہ ادا کرن واسطے آیا کہ تو پڑھدا تا اپنی ماں دی قبر تے قرآن ہے. اللہ کریم اس قرآن دا ثواب اسا سارے قبرستان والیاں نو عطا فرما دیندا ہے. حضرات محترم ایک دو اور روایتاں ہیں تو سنا کے میں اپنی تقریر نو اختتام کراں. اگلے صفحے تے لکھ دین کہ ایک شخص نے خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ قبراں شک ہو گئیاں نے, مردے اپنی قبراں چوں نکل آئے نے. فرماندے نے کہ اساں ویکھ رہے ہاں کہ مردے زمین تو آ کے نور پہ چن دے نے. پوچھا گیا ہاں بھائی تسا کے پہ چن دے ہو؟ انہوں نے کہا اے ساڈے ورثاء نے سن ایصال ثواب کیتا ہے. ساڈے ورثاء نے سن ایصال ثواب گلے اسا او پہ چن دے ہاں. انہاں دے اندر ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہیں, وہ چن دے نہیں پے بلکہ وہ ایک سائیڈ تے ہو کے کھلوتے ہوئے نے. میں انہاں بزرگاں کو پوچھا ہے کہ بزرگوں تسی کیوں نہیں پہ چن دے؟ اے سارے مردے چن دے نہیں پے. انہوں نے کہا میں نے چنن دی ضرورت نہیں, میرا ایک بیٹا ہے فلاں بازار دے اندر او دی جلیبیاں حلوائی دی دکان ہے, وہ بیٹا ہر روز ایک قرآن مرتبہ پڑھ کے میں نے ایصال ثواب کر دے. میرا بیٹا میں نے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر دے. میں نے ثواب چنن دی ضرورت کوئی نہیں. بزرگ فرمائندے کہ میں صبح اٹھیا, میں اس بازار وچ گیا, واقعی دکان ویکھیے. اس دکان دے اوتے ایک نوجوان کھلوتا ہے, نال حلوائی دا کم پہ کردا ہے تے نالے زبان دے نال اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت پہ کردا ہے. میں اس کو پوچھا, اس آکے دا ثواب میں اپنے والد نو پہنچانا ہے. آکے پھر چند دنوں دے بعد میں ویکھیا, پھر قبراں شک ہویاں, میں خواب دے اندر ویکھیا ہے. پھر او بزرگ انہاں دے نال چندے نے پے کوئی چیز. میں صبح اٹھ کے پھر اس بازار دے اندر گیا تے اتھے انہاں دا بیٹا موجود کوئی نہ, معلوم ہوندا ہے کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے. حضرات محترم ایصال ثواب اے ان جتنے 3-4 بھائی نے اپنے والد مرحوم واسطے ایصال ثواب کرن. میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ جدوں انسان فوت ہو جاندا ہے او دے سارے اعمال منقطع ہو جاندے نے, سارے او دے عمل ختم ہو جاندے نے, الا من ثلاثت. میرے نبی نے فرمایا 3 ثواب ایسے نے کہ جڑے بندے نو مرن تو بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے. یا رسول اللہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا سب تو پہلے صدقہ جاریہ. اگر وہ صدقہ جاریہ کر گیا ہے, کوئی مسجد بنوا گیا ہے, کوئی وہ دی فرمایا کہ مدرسہ بنوا گیا ہے, کوئی مسافر خانہ تیار کروا گیا ہے, جب تک لوگ اتھے نمازہ پڑھ دے راسن اللہ کریم اس دا ثواب انہوں قبر دے اندر پہنچاندہ رہے گا. پھر فرمایا کہ کسے نو نفع والا علم پڑھا کے گیا, کسے نو قرآن پڑھا دیتا, کسے نو نماز درست کروا دیتی, کسے نو کلمہ شریف پڑھا دیتا. فرمایا فوت ہو گیا, جب تک لوگوں نماز پڑھ دے راسن اللہ کریم اس دا ثواب بھی انہوں قبر دے اندر پہنچاندہ رہے گا. اور تیسرا فرمایا کہ او والد صالح یدعو لا. فرمایا نیک اولاد بھی والدین واسطے صدقہ جاری ہے. ہن توجہ فرماؤ, 3-4 بھائی نے کتھے مسجد بن رہی ہے, مدرسہ بن رہا ہے, والد مرحوم دے ایصال ثواب واسطے قالینہ بچھوا دے دن, اتے سیمنٹ دے دن, گرمیاں دے اندر پکھے لگوا دے دن, اپنے والد دی نیت کر دین ایصال ثواب دی. فرمایا جب تک پکھے چل دے راسن لوگ اتھے بہ کے قرآن پڑھ دے راسن اللہ کریم دا ثواب بھی بابا جی اصغر علی نو قبر دے اندر پہنچاندہ رہے گا. حضرات محترم توجہ فرماؤ, میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلام ہو, میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو, میرے آقا امام الانبیاء دے غلام تے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا صحابی ہے. آپ جدوں جنگ تو واپس آئے یا آپ جہاد تو واپس آئے, جڑا اپنے گھر دے اندر پہنچے آپ دی اماں جان فوت ہو گئی ہے. آپ میرے نبی دی خدمت دے اندر گئے نے, جا کے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی میری امی فوت ہو گئی ہے, کوئی ایسا عمل
نال دسو جڑا میں کراں تے او دا ثواب میری امی نو قبر دے اندر پہنچے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پانی دی بڑی شدید قلت ہے، اپنی ماں واسطے خوہ کھٹوا ایصال ثواب واسطے۔ حضرت سعد نے جدوں خوہ کھٹوایا ہے میرے نبی خوہ تے چل کے گئے، میرے نبی نے فرمایا بیرون ام سعد، اے سعد دی ماں دا خوہ ہے، یا رسول اللہ میری اماں دا قبر دے اندر موجود ہے، سونیا اے خوہ دنیا تے موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک لوگ اتھوں پانی پیندے راسل اللہ کریم اس دا ثواب تیرے اماں نو قبر دے اندر پہنچاندا رہے گا۔ حضرات محترم ایصال ثواب مرن تو بعد فرمایا کہ اپنے والدین نو ایصال ثواب کرو۔ حضرات محترم رجب شریف دا مہینہ ہے، اس پاک مہینے دے اندر میں دعا کرسا اے او مہینہ رجب دی 13 نو امیر المؤمنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا و مولانا مولا کائنات علی المرتضی شاہ مردان شیر یزدان قوت پرور دیگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرات محترم مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ سرکار دی ولادت آپ بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے۔ میرے پیر علی نو اللہ کریم نے اے مقام عطا فرمائے۔ مولا علی تو پہلے بھی بیت اللہ دے اندر کوئی پیدا نہیں ہویا تے بولو بعد دے اندر بھی کوئی بولو نا۔ حضرات محترم اے ذکر کرنے مولا کائنات دا خالق کائنات بابا جی اصغر مرحوم، کیونکہ انہاں دا تعلق حضور علیہ السلام دی اہل بیت دے نال، میرے حضور علیہ السلام دے بچیاں دے نال، حضرت امام حسن دے نال، حضرت امام حسین دے نال، حضرت غازی عباس علمدار دے نال انہاں دا پیارا۔ اس واسطے تاسی پڑھ دے رانے آئے ساڈا تاغے پیر علی پاک لبیدہ ویر علی ساڈا تاہے پیر علی پاک لبیدہ ویر علی۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، مولا کائنات 13 رجب نو بیت اللہ دے اندر حضرت علی المرتضی دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد آپ فرما دیا نے مولا علی میرے شکم دے اندر موجود نے، فرما دیا میں بیت اللہ دا طواف پہ کر دیا، فرمایا اتھے بڑے لوگ موجود بڑے جناب والا مرد و خواتین موجود، آپ فرما دیا میرے بچے دی ولادت دا وقت قریب آئے۔ عرض کی تھی مولا بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے، اتھے بچے دی ولادت کتے ہوئے گی؟ آواز قدرت آئیے اے فاطمہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میرا بیت اللہ جا موجود ہے، میرے بیت اللہ دے اندر تشریف لے کے آ جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد میرے پیر علی دی امی جان فرمائے دیا میں بیت اللہ دے اندر پہنچیا، تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ دی ولادت مبارک ہو گئی ہے۔ میرے پاک امام الانبیاء نو دسیا گئے سونا اللہ کریم نے تو ویر عطا کیتا ہے، اللہ کریم نے تو چچا زاد بھائی عطا فرمائے۔ میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے آئے، میرے پاک نبی نے مولا علی نو اپنے ہتھاں تے رکھیا ہے، ہتھاں تے رکھیا ہے، میرے پاک نبی نے گھٹی عطا فرمائیے، جدا گھٹی عطا فرمائیے میرے پاک نبی نو آپ دی چاچی عرض کر دیئے اے سونا محمد اے بچہ تا نبی نائے، بچہ اکھا نہیں پیا کھول دا۔ آپ نے فرمایا چاچی کیڑیاں گلاں پئی کرنی ہے، اے بچہ نبی نہ نہیں، اے تے نبی نے انو بھی اکھاں دین والا ہے۔
فرمایا اے بچہ نبینا نہیں، اے تے نبینے نو بھی اکھا دین والا ہے۔ خدا دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا لوگو علی مال حق والحق مال علی، فرمایا میرا بھرا علی حق دے نالے، حق علی دے نالے، علی حق دے نالے، حق علی دے نالے۔ میرے نبی نے فرمایا کلب عباس صاحب اور بھائی مدر عباس صاحب توجہ کرے، بھائی شاول صاحب توجہ کرے آئے۔ آج نمازاں پڑھئے تا پتہ نہیں لگتا بندہ مومن ہے یا بولو قبلہ آمد صاحب موجود نے نادے کولو پچھو، روزیاں نال پتہ نہیں لگتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے، بیت اللہ دا طواف کیتے پتہ نہیں لگتا بندہ مومن ہے یا منافق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر پتہ کرنا ہوئے بندہ مومن ہے یا منافق ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے ویر علی دا ذکر کر لو پتہ چل جائے گا بندہ مومن ہے منافق ہے۔ سونیا کیویں پتہ لگے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جتھے میرے ویر علی دا ذکر ہوئے گا مومن دا چہرہ کھل جائے گا، منافق دا چہرہ پریشان ہو جائے گا۔ ایک باری سبحان اللہ کو مولا دینا۔ فرمایا علی دا ذکر، حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن و مال علی، علی قرآن دے نال، کیونکہ بابا جی اصغر صاحب توڑے والے صاحب انہاں دا نا کیا بولو سارے بولو، اصغر کہیں دا نا ہے 6 مہینے دا پھل معصوم حضرت امام حسین دا صاحب زادہ ہے، تے علی مولا علی دا نا ہو گیا۔ وڈے بچے دا نا کی رکھیا نے؟ غلام عباس، چھوٹے دا مظہر عباس، سامل عباس، کلب عباس، فرحت عباس، قربان جاواں خدا دی قسمیں قیامت والے دڑے جدو نامہ تو صدیہ ویسی نا او دو پتہ لگ سی حضور علیہ السلام دے گھر والے نال کتنا محبت آئی، حضور علیہ السلام دے صحابہ نال کتنی محبت آئی۔ بابا جی اصغر صاحب تو ہاڑے واسطے ایشال ثواب ہوندے راسن انشاءاللہ، جب تک انہاں دے بچے نمازہ پڑھ دے راسن، قرآن پڑھ دے راسن۔ میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا قیامت والے دڑے سب تو جنت اندر میں محمد پہلے جنت اندر داخل ہو سا۔ یا رسول اللہ وال کون داخل ہو سی؟ فرمایا علی تسی داخل ہو سو۔ یا رسول اللہ وال کون داخل ہو سی؟ فرمایا میری بیٹی بطول داخل ہو سی۔ یا رسول اللہ پھر داخل کون ہو سی؟ میرے نبی نے فرمایا حسن تے حسین داخل ہو سی۔ یا رسول اللہ پھر کون داخل ہو سی؟ میرے نبی نے فرمایا جڑے میرے گھر والے نال پیار کرے سن اگوں اگوں اے ہو سن، پچھو پچھو انہاں دے منن والے ہو سن۔ حضرات محترم میں اپنی گلوں مکمل کراں۔ میرے نبی نے فرمایا علی تیرا ذکر ایک موقع تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حضرت ابو بکر صدیق مولا علی دا چہرہ پہ ویکھ دے آئین، حضرت اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا ابا جان سارے صحابہ کملی والے دا چہرہ پہ ویکھ دے آئین، بابا جان تسا مولا علی دا چہرہ کیوں پہ تک دے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا دی عائشہ اسا کملی والے کو لو سنے آئے، میرے نبی نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادہ، علی دا چہرہ تکنا عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت، علی دا چہرہ تکنا عبادت۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بھرا علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا دیئے میں تا علی دا چہرہ اس واسطے پیکر تکدا اس کے صدیق اپنی عبادت پہ کر دے آئے۔ حضرات محترم میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں، ایک گل حضرت امام حسن تے امام حسین دی تے تقریر ختم۔ حضرات محترم حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین انہیں سردیاں دا سخت موسمہ، میرے آقا امام الانبیاء دا صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائی در سردیاں دا موسم عشاء دی نماز اسا کملی والے لجپال نبی دے پچھے پڑھیے، فرمان دے عشاء دی نماز پڑھ کے اسی اپنے گھر چلے گئے۔
فرمایا میرا دوبارہ دل کیتا ہے کہ میں کملی والے دی جا کے زیارت کراواں۔ آپ فرمائیں جدوں میں کملی والے دے دروازے تے پہنچیا، دروازہ کھٹکیا، سرکار باہر تشریف لے آئے، میرے پاک نبی نے چادر مبارک اوڑی ہوئی ہے۔ میں عرض کی یا رسول اللہ میں تھوڑی زیارت کرن واسطے آیا۔ سرکار نے فرمایا اسامہ کر زیارت۔ حضرت اسامہ بن زید فرماندے ہیں کہ جدوں میں زیارت کر کے واپس ولن لگا، واپس جان لگا، میں نے محسوس ہویا کہ سرکار نے اپنے جسم دے نال کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، سرکار نے جسم دے نال کوئی چیز چمٹائی ہوئی ہے۔ میں عرض کی یا رسول اللہ تواڈے جسم دے نال کی چمٹیا ہے، کہ لگے ہویا ہے؟ قربان جاواں مولانا طارق جمیل صاحب تو آپ نے ساریاں گلاں ہی واضح کر دیتی ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت، اس کے اندر آپ نے روایت لکھی ہے۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء مسکرا پے، میرے پاک نبی نے فرمایا اسامہ میں مصطفیٰ اپنے جسم دے نال او چیز لائی وداں جڑی میں مصطفیٰ نو سب تو زیادہ پیاری ہے۔ ایک بار آکھ لو سبحان اللہ۔ میں مصطفیٰ نو آج لوگوں نو مسواک تا دسی گئی ہے، وہ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا او لوگاں اپنے سینے نال مسواک نو لا لیا۔ لوگوں نو اے بھی دسیا گیا کہ حلوہ کھاونا نبی دی سنت ہے، لوگ حلوے نو حلوہ شریف آتے ہیں۔ لوگوں نو اے بھی دسیا گیا کہ سلوار ٹکھنے تو اتاں کرنی چاہی دی، اے نبی نو پسند آئی۔ لوگوں نو اے بھی دسیا گیا کہ برتن نو صاف کرنا ہوندا، اے بھی نبی نو خدا دی قسم ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب لوگوں نو دسیا کہ نبی نو مسواک بھی پسند آئی تے میرے نبی نو امام حسن بھی پسند آئے تے امام حسین بھی پسند آئے۔ میرے پاک نبی چھاتی نال بھائی جان اللہ سلامت رکھے دوان چھاتی نال لائی ودن، بڑے نواسیاں نال نانے پیار کریں دن، لیکن کائنات دے اندر ایڈا پیار کسے نانے ہی نہیں کیتا جیڈا کملی والے نے حضرت امام حسن نال کیتا ہے یا مولا حسین نال کیتا ہے۔ چھاتی نہ لا کے تو چادر دیتی ودن میرے دو ترے نو ٹھڑ تے پالا نہ لگے۔ حضرت اسامہ بن زید یا رسول اللہ تواڈے نواسے نے فرمایا ہاں۔ جدو فرمایا کہ میں سرکار نے چادر اتاری، فرمایا سجے منے کلب عباس امام حسنین تے کھبے منے امام، تقریر ختم ہو گئی، سجے منے امام حسنین تے کھبے منے کون ہیں؟ امام حسین ہیں۔ یا رسول اللہ نواسن؟ فرمایا ہاں نواسن۔ میرے نبی نے فرمایا میری لخت جگر بطول دے بیٹے، میرے نبی نے اتھائیں کھلو کے دعا کیتی ہے مولا میں انہاں دے نال پیار کرے نا تو ہی انہاں دے نال پیار کر، تے جیڑا میرا نواسیاں نال بندہ پیار کرے مولا تو اس بندے نال بھی پیار کر، جیڑا بندہ میرے نواسیاں نال پیار کرے تو اس نال بھی کیا کرو۔ ایک قصیدہ میں سنینا تواڈے والد مرحوم دے اصال ثواب واسطے، یہ سارا ثواب انہوں نے پہنچانے میں ختم بھی پڑھساں تے پھر زندگی دے اندر پتنی ملاقاتاں۔ آج جماعت والے بھی ساتھی آئے بیٹھے، انہاں دی بھی زیارت ہو گئی، آج میں انہاں دی کتاب وچ واز کر دیتا کو سبحان اللہ۔ حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، آکھو بے شک سبحان اللہ، تبلیغی جماعت والے آکھن سبحان اللہ۔ حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، فرمایا کملی والے، فرمایا کملی والے جنت دین شہزادے۔ حافظ شہباز صاحب اے ویکھ آئین زیارتاں کر رہے ہیں، ایران رہے آئین نہ موجہ کیتی ہیں۔ حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، فرمایا کملی والے، فرمایا کملی والے جنت دین شہزادے، حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے۔ کندھے آتے چایا نانے، کندھے آتے چایا نانے، چا کے کھڑایا نانے، جمعہ جدوں اے سوہونا لابے اے چوسایا نانے،
نانا جدا نبی بابا جدا علی نانا جدا نبی بابا جدا علی لخت جگر نبی دے لخت جگر نبی دے ہن لال زہرا دے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضی دے۔ حضرات محترم دعا کرو کہ خالق کائنات سن فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ کریم سن آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام نال سچی محبت اور سرکار دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم سن صحابہ و اہل بیت دے نقش قدم تے چل کے تسا اندازہ فرماؤ ٹائم مختصر ہے، ختم ہو چکا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نواب کربلا ترے دیوں دی بھوکو ترے دیوں دی تاسو وطن کو دورن 72 دا غم میں جدہ نماز دا ٹائم آیا ہے آپ نے کیا کیتا ہے؟ نماز ادا کر کے دسیا ہے میرے نانے دی امت اگر مسافرانو نماز معاف ہوندی تو حسین تو بڑا مسافر کوئی نہ، اگر مظلومانو نماز معاف ہوندی تو حسین تو بڑا مظلوم کوئی نہ، اگر بے وطنانو نماز معاف ہوندی تو حسین تو بڑا بے وطن کوئی نہ۔ جڑا مدینے تو واپس سید آئے نا مدینے پاک دے اندر، کسے بندے نے امام سجاد زین العابدین نو فرمایا کہ تسی عابداں دی زینت ہو، عابداں دے سردار ہو۔ آپ نے فرمایا عابداں دی زینت تا میری پھپھی زینب ہے۔ فرمایا ہو کیویں؟ آپ فرمایا مدینے کو لے کے مکے تائیں، مکے کو لے کے کربلا تائیں، کربلا تو لے کے یزید دے دربار تائیں، یزید دے دربار کو لے کے دوبارہ مدینے تائیں۔ نماز تا دور دی گل ہے، میری پھپھی زینب دی اٹھ دی ننگی کنڈ دے اتے تہجد دی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ حضرات محترم اسی انہاں دے منن والے ہیں، اسا انہاں دا کلمہ پڑھن والے ہیں، اسا انہاں دی محبت رکھن والے ہیں، جویں انہاں سان رستہ دسیا اس رستے تے چل دے آؤ، انشاءاللہ قیامت والے دیہڑے سارے ساتھ چھوڑ ویسن، بھرا ساتھ چھوڑ ویسی، بیٹے ساتھ چھوڑ ویسن، خدا دی قسم ہے میرا نبی اتھے بھی ساتھ ہو۔ سونے مصطفیٰ بھائی جان تواڈا سونے تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ نال تواڈی نسبت اللہ تون سلامت رکھے، سونی نعت پڑھی نے بزرگوں، اللہ پاک تون مدینے شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ قیامت دا دن اسی سارے نبی آکھن مولا نیک سن چدے تے بد، لیکن واحد آمنہ دے لالن مولا نیک توں لے لے تے جڑے بد کردار ہیں یا گناہگار ہیں مولا او من چدے۔ سارے قیامت والے داڑے آکشن اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، ٹور ونجو اوے ٹور ونجو۔ میرے نبی فرمیندے پیو سن آنا لہا آنا لہا آنا لہا، آ ونجو آج میں محمد دے دروازے تے، آ ونجو میں مصطفیٰ دے دروازے تے۔ جدو میرے نبی دے دروازے تے امت ویسی سونے سارے سجدے دے اندر رکھسل، میرے پاک امام الانبیاء نو اللہ فرمیسی محبوبہ آج اپنی امت دی تسا شفاعت کر دے ونجو، میں تو آڑی امت دے گناہ معافہ کر کے تے انہاں جنت عطا کردہ ویسا۔ اس واسطے کملی والدی ذات درود و سلام پڑھو، 1000 مرتبہ درود و سلام، 1000 مرتبہ۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ مصر دا بادشاہ ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ دیں۔ ایک مرتبہ آپ نے 700 مرتبہ درود پڑھیا، میرے نبی خواب دے اندر تشریف لے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 1000 ویری پڑھ دیں 700 ویری کیوں پڑھے؟ یا رسول اللہ تو انہیں پتہ ہے؟ فرمایا جڑا درود پڑھے میں وہ دا درود سندہ بھی ہاں، جواب بھی دینا، انہوں بھی جاننا تے درود پڑھنا والے دے ابے نو بھی جاندہ ہونا۔ فرمایا کہ 1000 ویری پڑھدا ہے۔ فضائل اپنا درود پاک والا جڑا حصہ ہے نا دوسرا چھوٹا نا فضائل درود، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کا کیا کہ 700 ویری 1000 ویری پڑھدا ہے تے آج 700 ویری، یا رسول اللہ تو انہیں پتہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں نے پتہ ہے میرا کیڑا کیڑا امتی میرے تے کتنا درود پڑھدا ہے۔ اس واسطے درود پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا درود دی کثرت کرسی قیامت والے دیڑے سب تو زیادہ میں مصطفیٰ دے نزدیک ہوسی۔ حضرات محترم مر وجنا ہے، جہان چھوڑ وجنا ہے، اوڑے کے جھوک فنا ہے، ایک کپڑے لانے تو ہاڑے تے میرے ایوے دے پہو آئے چادراں، اے پگڑیاں، اے انگوٹھیاں، اے اینکاں، اے ہر شے سادہ لباس، جنو بٹنی جنو جیباں بھی
حضرت انسان اس کفن دی تیاری واسطے اس دنیا دے اندر بھیجا گیا، کسے دا حق نہ کھا، کسے نال ظلم و زیادتی نہ کر، اپنے بچیاں نال صحیح طریقے نال، اواڈیاں گواڈیاں نال، رشتہ داراں نال، اے میرے نبی دا طریقہ ہے۔ کوئی بیمار ہوئے تو انہوں اللہ دی رضا واسطے پچھن ٹور ون، ان زندگی گزار، خدا دی قسم ہے جدو تو قبر دے اندر پہنچے اللہ کریم تیری قبر نو جنت دے باغا جو ایک باغ بنا دے سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبنات محمد وبارك وسلم وصل عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ میاں تمام دوست ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے میرے ملک کرو۔ ایک باری الحمد شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لو۔
قبلت جميعا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو یا جبروت اے میرا ملک پاک اللہ، اے پروردگار عالم، اس پاک بزم شریف نو اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما۔ مولا انہاں ثنا خانہ نے جو ثنا خانی کیتی ہے، قاری صاحب نے تلاوت کیتی ہے، میں ختم پاک پڑھیا ہے، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دا ذکر ہے، اہل بیت اطہار دا ذکر ہے، مولا علی دا ذکر ہے، امام حسن حسین دا ذکر ہے، مولا این دا ثواب، اور بالخصوص جو بھائی جان نے ختم شریف میرے ملک کی 247 مرتبہ قرآن مکمل دا ثواب، 435 مرتبہ سورہ یاسین دا ثواب، 445 مرتبہ سورہ ملک دا ثواب، 810 مرتبہ سورت رحمان دا ثواب، 975 مرتبہ سورہ واقعہ دا ثواب، 3000 مرتبہ سورہ فتح دا ثواب، مولا تعالی 8775 مرتبہ سورہ اخلاص دا ثواب، 7800 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا اس دا ثواب، مولا 870 مرتبہ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر پڑھی گئی اس دا ثواب، 19,000 درود پاک دا ثواب، مولا جڑ سامنے جڑا لنگر شریف پہ ہے دا ثواب، مولا اس تمام نو تیرے دربار دے اندر پیش کر دیا، مولا انہوں قبول و منظور فرما، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام مدنی کریم رؤوف الرحیم دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں، قبول و منظور فرما، مولا اس کلام دا ثواب حضور علیہ السلام دے صحابہ، 5 پاک، 12 امام، 14 معصوم، تمام اہل بیت اطہار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں، قبول و منظور فرما، میرا پاک مولا اس تمام کلام دا ثواب بابا جی اصغر علی مرحوم دے روح پیش کر دیں، قبول و منظور فرما، مولا انہاں دے بچیاں نے تمام کیتا ہے، سونڈ بلوائے، برادری بلوائی، نعت خان بلوائے، مولا لنگر پکائے، اے تمام کیتا ہے، اس تمام اہتمام دا ثواب بابا جی اصغر مرحوم دے روح پیش کر دیں، قبول و منظور فرما، یا مولا تعالی انہاں دی قبر دیا منزلہ آسان فرما، مولا انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں چوں ایک باغ بنا، یا مولا تعالی انہاں دی قبر دے اپنی رحمتاں دی بارش نازل فرما، مولا انہاں دی ظاہری زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا مولا تعالی انہاں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرما، یا مولا تعالی انہاں دے بچیاں نو اپنے والدین واسطے، اپنے والد واسطے صدقہ جاریہ کرن دی توفیق عطا فرما، نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما، دین دی تبلیغ کرن دی توفیق عطا فرما، یا مولا تعالی اس چک دے اندر بالخصوص بھائی کلب عباس، فخر عباس، بھائی مدر عباس، بھائی شامل عباس، بھائی فرات عباس، یا مولا تعالی انہاں دے جتنے رفقا رشتہ دار وفات پا چکے اس کلام دا ثواب تمام دی ارواحاں نو پیش کر دے، قبول و منظور فرما، اس چک دے جتنے مرد و خواتین وفات پا چکے نے مولا تمام دی ارواحاں نو دا ثواب پیش کر دے، قبول و منظور فرما، یا مولا تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بھائی کلب عباس ان کے جتنے اس ختم شریف کے اندر رشتہ دار رفقا مولا تشریف لے آئے تمام کا آنا جانا قبول فرما، مولا تمام کے مال و جان کاروبار اس کے حلال کے اندر برکت رکھی عطا فرما،
تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما یا مولا تعالی میرے بھائی حافظ محمد شہباز صاحب وہ بھی آئے ثنا خانے کی ملک امان اللہ صاحب آئے یا مولا تعالی بھائی ملک زبیر صاحب آئے اور جتنے دوست احباب ان کے تشریف لے آئے جن کے میں ناموں سے واقف نہیں ہوں مولا تمام کا آنا جانا قبول و منظور فرما یا مولا تعالی اس مسجد کو شاد و آباد فرما جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں قبلہ استاد احمد صاحب مولا ان کے علم عمل کے اندر برکت رکھی عطا فرما الہی تو آسان کنی مشکلات تو پھیلے محمد علیہ الصلاة الہی بحق بنی فاطمہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول ذکر کرے مولا ہم تیرا جیے تیرے نام کے ساتھ مرے تیرے نام کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہمارے بھائی محمد یعقوب صاحب سیالوی ساؤنڈ والے یا مولا تعالی ان کے مال کے اندر جان کے اندر برکت رکھی عطا فرما ان کے ابا جی کو بابا جی نور محمد کو صحت والی زندگی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.